بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع جو 6 کلمے رائج ہیں ان کی حقیقت کے بارے میں ہے کہ یہ 6 کلمے کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کے پڑھنے کے فوائد کیا ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ 6 کلموں کو 6 کلمے کیوں کہا جاتا ہے۔ تو 6 کلموں کو 6 کلمے اس لیے کہا جاتا ہے کہ کلمہ دراصل عربی زبان میں جملے کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں جہاں بھی کلمے کا ذکر آئے گا، کلمے کی بات ہوگی، اس کا مطلب ہوگا کہ وہ جملے کی بات کر رہے ہیں۔ تو 6 کلمے کا مطلب ہے 6 جملے۔ اب اگر ان کی حقیقت کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں کہ ان کی حقیقت ہے کیا اور یہ کلمے کہاں سے ثابت ہیں، تو ان میں جو شروع کے 4 کلمے ہیں، یہ چاروں کے چاروں کلمے مکمل طور پر منوعاً ایسے ہی الفاظ کے ساتھ احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ان الفاظ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، جبکہ باقی جو 2 کلمے ہیں، 5واں اور 6واں کلمہ، وہ بھی احادیث طیبہ سے ثابت ہیں، مگر وہ ایک حدیث میں پورے کلمے انہی الفاظ کے ساتھ ثابت نہیں ہیں، بلکہ وہ دیگر احادیث طیبہ کی کتب سے، دیگر احادیث سے منتخب کیے ہوئے الفاظ ہیں، جن کو ایک ایک کر کے 2 کلمے بنا دیے گئے ہیں۔ اب یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ یہ 6 کلمے اگر بالکل حدیث سے ثابت نہیں ہیں براہ راست طور پر، تو پھر یہ رائج کہاں سے ہوئے، یہ آئے کہاں سے، یہ لاگو کہاں سے ہوئے جو مسلمان کا بچہ یاد کرتا ہے۔ تو یہ 6 کلمے احادیث طیبہ میں ان کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں ان الفاظ کی۔ ان الفاظ کو عقیدے میں بھی ثابت ہیں یہ الفاظ، اور عبادت و معاملات میں بھی یہ الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اور انہی الفاظ میں جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان کا بھی ذکر ہے، اور جو بنیادی اعمال ہیں اس کا بھی ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ علماء اکرام نے کلمے کی صورت میں امت کو پیش کر دیا ہے، اور اس کو 6 کلمے مختلف طور پہ بنا دیے گئے ہیں تاکہ بچہ ان کو یاد کر لے اور یاد کر کے بار بار پڑھتا رہے۔ جب بچہ یا کوئی بھی آدمی اس کو بار بار پڑھتا رہے گا تو اس کے ذہن میں وہ عقائد بھی پختہ رہیں گے جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، اور وہ عبادات بھی پختہ رہیں گی جو کہ اسلام کی بنیادی عبادات ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ ہے ان کلموں کا کہ جو احادیث طیبہ میں یہ الفاظ پڑھنے کی فضیلتیں آئی ہیں، وہ تمام فضیلتیں بھی یہ کلمے یاد کر کے پڑھنے والا شخص حاصل کر لے گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں کلموں کے معانی پر کہ کلموں کے آپ معانی جانیں کہ کلمے ہیں کیا اور کلموں میں آپ سے کہا کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ جب یہ کلمے بنائے گئے تھے، ان کا سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ عوام کو یہ 6 کلمے بنیادی یاد کرا دیے جائیں اور عوام ان کو کثرت سے پڑھتے رہے۔ اس سے ثواب تو ملے ہی ملے گا، مگر جو بنیادی عقائد اور بنیادی عبادات ہیں وہ بھی عوام کے ذہنوں میں راسخ رہیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ کلمے بنائے گئے، مگر اب ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا ماحول کی اتنی زیادہ تبدیلی کہہ لیں کہ ہم نے عربی بھی بھول گئے اور اصل معنی کی طرف تو کبھی گئے ہی نہیں۔ تو چلیے آج اسلام فل کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 6 کلمے کیا ہیں اور ان 6 کلموں کے معانی کیا ہیں۔ سب سے پہلے پہلا کلمہ جس کو طیب کہا جاتا ہے، کہنے میں آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، نمبر بھی آپ اس کو کچھ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ نمبر اور یہ نام احادیث طیبہ میں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیے گئے، بلکہ جیسا آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ یہ علماء اکرام نے نام دیے ہیں لوگوں کی آسانی کے لیے۔ تو پہلا کلمہ ہے طیب، جس کا معنی آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاک ہیں، اور ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔
اسی طرح دوسرا کلمہ جس کو شہادت کہا جاتا ہے، اس میں اصل میں شہادت یعنی گواہی کی بات ہے، اور یہ گواہی کے کلمے ہیں، اس لیے اس کو کلمہ شہادت کہا جاتا ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اس کا بھی وہی معنی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسی طرح جو تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کلمے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے جو سب سے بلند اور عظمت والا ہے۔ ایسے ہی چوتھا کلمہ جس کو توحید کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے، اس کو ہرگز کبھی موت نہیں آئے گی، بڑے جلال اور بڑی بزرگی والا ہے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اب پانچویں اور چھٹے کلمے کے صرف ترجمے کی طرف چلتے ہیں کہ اس کی عربی اگر بیان کی جائے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، صرف ترجمے کی طرف چلتے ہیں تاکہ اصل مقصود آپ کو جو معنی بتانا ہے وہ آپ لوگ جان جائیں۔ تو پہلا معنی جو پانچویں کلمے کا ہے اس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر، چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کر، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے جس کو میں نہیں جانتا۔ اے اللہ، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے اور غیبوں کا چھپانے والا اور گناہوں کا بخشنے والا، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ تیری مدد سے جو سب سے بلند عزت والا ہے۔ اسی طرح چھٹے کلمے کا ترجمہ کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی شے کو تیرا شریک بناؤں جان بوجھ کر، اور بخشش مانگتا ہوں تجھ سے اس شرک کی جس کو میں نہیں جانتا، اور میں نے اس سے توبہ کی، اور میں بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائیوں سے اور بہتان سے اور تمام گناہوں سے، اور میں اسلام لایا اور میں کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو یہ ہیں وہ 6 کلمے جو کہ عوام الناس میں رائج ہیں، جو کافی مبارک کلمے ہیں۔ ان کا پڑھنا اور ان کا سننا، ان کو یاد رکھنا یقیناً باعث برکت و رحمت ہے، کیونکہ اس میں ایسے الفاظ بیان کیے گئے ہیں جو احادیث طیبہ سے براہ راست لیے گئے ہیں۔ تو انہی ترجموں کو یاد کرنا چاہیے، الفاظ کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، معنی کے ساتھ، کہ پتہ چلے اسلام کے بیسک بنیادی عقائد ہیں کیا، بنیادی عبادتیں اسلام میں ہیں کیا، ضروری باتیں کیا ہیں جو ان کلموں میں بیان کی گئی ہیں۔ اور فضیلتوں کی بات اگر کی جائے تو صرف چند فضیلتیں بیان کر دیتا ہوں مفہوم کے ساتھ۔ جیسے پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، تو حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کو کہا گیا ہے۔ اسی طرح جو تیسرا کلمہ ہے جس میں ہے سبحان اللہ، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ زمین و آسمان کی جتنی جگہ ہے یہ تمام جگہ اس کے ثواب سے بھر جائے۔ اسی طرح جو دیگر الفاظ ہیں سارے حدیث طیبہ سے ثابت ہیں، بڑے مبارک الفاظ ہیں، بڑے بہترین الفاظ ہیں، اور ان کے بہت ہی زیادہ پڑھنے کے بھی ثوابات ہیں اور انعامات ہیں کہ اگر آپ پڑھیں گے تو ویسے بھی آپ باعث برکت، باعث ثواب ہوں گے، اور اگر عمل کریں گے اور اگر سن کے ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے تو یقیناً آپ کے لیے بہت مبارک ہے کہ آپ کو بیسک عقیدوں کا پتہ چلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔